چیزوں میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں. جیسے شراب، اجتنب الخمر، شراب سے بچو، اس لیے کہ کیا ہے وہ فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی. تو شراب سے سرے سے بچنا، اس لیے صحابہ نے کیا کر دیا تھا، شراب کو گرا دیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم کنورٹ کر کے سرکہ بنائیں گے. اس کا شراب سے سرکہ بنتا ہے، لیکن صحابہ نے کیا کیا، اس کو پھینک دیا کیونکہ وہ برا ہے. ایسی کئی چیزیں جو فی نفسی بری ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے حلال ہیں، کچھ لوگوں کے لیے حرام ہیں. اب یہ تفصیل اس کی سمجھے. جیسے مثال کے طور پر سونا ہے، ریشم ہے، مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال ہے. صدقہ ہے، اہل بیت کے لیے حرام ہے، غربا فقراء کے لیے حلال ہے. زکوٰۃ لینا، مالدار اور اچھا کھاتا پیتا گھر کا ہے اس کے لیے لینا حرام ہے، لیکن ایک غریب کے لیے، محتاج کے لیے حلال ہے. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں. تو چیزیں ان میں اسلام نے جہاں کچھ بتایا نہیں ہے، ٹیکنالوجی مثال کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے چاول کھانا بدعت ہے، یہ کون سا فتویٰ لے کے آیا بھائی؟ کیوں؟ قرآن حدیث میں میں نے ڈھونڈا، کہیں بھی چاول کا نام نہیں ملا. چیم ہے ہی نہیں عربی میں. چیم ہے عربی میں، چیم ہی نہیں ہے، جاول بولنا پڑے گا. تو چاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوں، صحابہ کھاتے ہیں نہیں، تو آپ بولنا شروع کر دیا چاول کھانا کیا ہے، حرام. کیوں؟ بدعت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چاول نہیں کھاتے تھے. پھر اسی طرح سے چائے پینا، وہ بھی چیم سے آتا. تو کھانا چاول اور چائے پینا یہ بھی کیا ہو گیا، حرام. کیوں؟ صحابہ چائے نہیں پیتے تھے. اس طرح سے آدمی اگر کرنا شروع کرے، جہالت ہے. کیونکہ چیزوں میں قاعدہ، چیزوں میں اصل اباحت ہے. ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، یا وہ چیزیں ویسی ہیں جیسی حرام چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیے اس قاعدے کو. ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن و سنت نے حرام قرار دیا، یا وہ چیزیں ویسی ہیں جیسی حرام چیزیں ہوتی ہیں. وہ ان میں سے کسی کی طرح ہوتی ہے، ان میں سے کسی کی طرح کا اس کا معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گی. جیسے شراب ہے، شراب کے انڈر میں چرس گانجا بھی آ جائے گا، حالانکہ چرس گانجا کا یعنی اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن سنت میں، لیکن وہ اس کی طرح ہے، اس میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے. تو بدعت دنیا میں نہیں ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے. آپ گاڑی سے جائیے، گھوڑے سے جائیے، کیسا بھی جائیے، آپ جو کھانا ہے آپ کھائیے، لیکن اگر اسلام نے اس کو حرام کیا تو وہ حرام ہوگا، ورنہ حلال ہے. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا کہا تھا، یہ کھاؤ، 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 ایسا کیا تھا. اللہ نے کیا فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں سے چاہو سیر ہو کے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا. تو جس سے منع کیا اس کا نام بتلایا، جس سے منع نہیں تھا جنرل حکم دے دیا کھاؤ. ہر ایک کا نام لے کے بتایا نہیں. سارا دنیا میں سب ہمارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن و سنت نے حرام قرار دیا ہے، یا وہ چیزیں جو بعد میں آئیں لیکن حرام چیزوں کے ضمن میں آ جاتی ہیں. تو بدعت کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بدعت یہ سب بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. ایسی مسجدیں بنانا بھی بدعت. کون سی؟ سیمنٹ والی. اس زمانے میں سیمنٹ تھا نہیں، اس زمانے میں اینٹیں تھی. ایسا کنسٹرکشن ہوتا تھا، بیچ میں سلاخیں ڈالی جاتی تھی عمارت میں نہیں. پھر کیا ہے؟ سب بدعت. پینٹ اس طرح کا، ٹائلز بدعت، مسجدیں بدعت ہیں. یہ بدعت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر کا طریقہ ہر دور کے اعتبار سے بدلتا ہے، تعمیر کا طریقہ بدلتا ہے، لہٰذا اس میں بدعت نہیں ہوگی. ہاں جس میں دین نے کچھ متعین کر دیا ہے اس میں بدعت آ سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ بدعت دین میں کیا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہیں بتایا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت میں داخل نہیں کیا،
وہ بدعت ہے. اور جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے یا رسول نے، نہ لازمی حکم دیا ہو اور نہ ترغیبی حکم. حکم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حکم ہوتا ہے لازمی، کرو، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو. نماز پڑھو، نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نمازیں، گناہ گار ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قرآن والو تہجد پڑھو، وتر پڑھو، رات میں قیام اللیل کرو. یہ کیا ہے؟ واجب ہے حکم؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں خود آپ نے بتلایا. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول 5 نمازیں، ان کے علاوہ کچھ نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے یہ کہ تم خود پڑھو. تو معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. فرض واجب نہیں ہے، دونوں ہی کی ہے. تو آپ نے ترغیب کے طور پر کچھ حکم دیے اور کچھ حتمی حکم دیے جو وجوب کے طور پر ہیں. تو آپ نے ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا. تو اپنے طور پر اس کام کو کرنا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. دین میں ایسا کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ بدعت ہے. دنیا میں بدعت نہیں آتی ہے، ٹیکنالوجی میں بدعت نہیں آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن کوئی آدمی یہ کرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ایسا کرے جو بدعت میں آ جاتا. مثلا امام صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں تو سدیس کی قرات لگائیں گے سامنے، کوئی نماز ریکارڈ کر لیں گے اور امام صاحب کی جگہ پر رکھیں گے ٹیپ ریکارڈ یا موبائل، اور پوری 4 رکعت نماز پیچھے ہم لوگ بھی پڑھیں گے. امام صاحب کا ہے گاؤں، یہ کیا ہے؟ موبائل امام. کر سکتے ہیں ایسا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہاں یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے. اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں طے کیا گیا ہے کہ انسان امام ہوگا. انما جعل الامام لیؤتم بہ. حدیث میں کیا ہے؟ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. تو امام ہونا چاہیے. لیکن امام ہٹا کے اس کی جگہ پر موبائل امام رکھ دیے، چلے گا نہیں. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ٹیکنالوجی ہے. کوئی میں نے سنا تھا درس میں ٹیکنالوجی میں بدعت نہیں آتی ہے. یاد رکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ جہاں دین نے رہبری دی ہے، کچھ طے کیا ہے، اس کو ہٹا کر ٹیکنالوجی آپ لا سکتے نہیں لا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی کئی چیزیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے. تو ہم یہ اسی میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ رقیہ کرنے والے کی بجائے کوئی آدمی آڈیو سے رقیہ کرے، یہ بھی اس کے حکم میں آتا ہے. کوئی آدمی قرات سن رہا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن اگر سن رہا ہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر رقیہ کے لیے اگر وہ آدمی رقیہ کرنے والے کی بجائے صرف آڈیو سن کے اس سے رقیہ کرواتا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے رقیہ کرنے والا ہونا چاہیے. یاد رکھیں اس کو. بہرحال یہ سب بدعات کا عنوان بہت بڑا ہے. اس میں میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. بس یاد رکھنے کی چیز کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ نمبر 1، بدعت دین میں ہوتی ہے، دنیا میں نہیں، ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتی ہے، لیکن دینی اعمال میں ہوتی ہے اور عقائد اور اعمال دونوں میں ہوتی ہے. جس چیز کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی، اس چیز کو ماننا یا اس پر عمل کرنا، اپنی طرف سے عقائد گھڑنا یا اپنی طرف سے دین میں اعمال لانا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کی مزید اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی و لکم.